السلام علیکم اینڈ ونس اگین ویلکم بیک غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلس ٹیکسس سے میں جہاں زیب حمید حاضر ہوں اور میرے ساتھ معز امجد صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ ہیں آج. میں چاہ رہا تھا کہ ایک نیا ٹاپک جس پہ ہماری زیادہ بات نہیں ہوئی لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلے ٹاپکس کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ ریلیٹ ضرور کرے گا، اور وہ ہے بڑھتا چڑھتا ہوا ایتھیزم کا جو آرگیومنٹ ہے. وہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ پر، ٹی وی پر اور جو ویسٹرن سوسائٹی ہے اس میں تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہا ہے. تو سوالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ قسم کا ایک ببل ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، لائف کہتے ہیں، اور کچھ انٹلیکچوئلس ہیں، اسکالرز ہیں ہمارے ارد گرد جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ببل، یہ زندگی، یہ جو تخلیق ہے، یہ چیخ چیخ کے پکارتی ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے. خالق اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک تخلیق، کریٹڈ بینگ ہیں. تو جو عام انسان ہے، عام مسلمان ہے، اس کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس لیول پہ پہنچنے تک کے لیے، اس تخلیق کو پہچاننے کے لیے اور خالق کو پہچاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ ڈیپر ریفلیکشن یا کانٹمپلیشن یا تدبر میں اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم صرف کرے، اور پھر جا کے کہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی بھی یہ چیز ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ تو ایک قسم کا آٹومیشن ٹائپ لائف گزار رہے ہیں، آٹو پائلٹ پہ پروسیسز کے تھرو وہ زندگی گزار رہے ہیں، بھئی یہ کرنا ہے. تو ان کے لیے اتنا ضروری بھی نہیں ہوتا، اور ایک قسم کا جیسا اللہ فرماتے ہیں کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ لائف از نتھنگ بٹ ڈسیپشن. تو اس ڈسیپشن میں پڑے ہیں ہم عام لوگ. تو کس طرح سے ہم اس لیول پر پہنچیں جہاں پہ ہم اس کو ریکگنائز کر سکیں کہ بھئی واقعی یہ دنیا چیخ چیخ کے جو پکار رہی ہے، یہ کیا ہے، کہ یہ واقعی ایک تخلیقی کارنامہ ہے کہ ہم اللہ تک واقعی میں ہم اس طرح سے پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. دیکھیے، ہم زندہ ہیں، یہ ہمارا ایک خیال ہے کہ جس کو کہ ہم اگر تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں زندہ نہیں ہیں. یعنی واٹ وی آر از دیٹ وی ہیو بین گیون لائف. یعنی ہماری یہ زندگی اصل میں جس چیز کی مرہون ہے وہ یہ کہ باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آپریٹ کر رہی ہوں. میں اس کی آپ کو اگر چھوٹی سی مثال دوں تو یہ بات کہ ایک فرد کی حیثیت سے، اور اس وقت دنیا میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق کچھ 7.5-8 ارب لوگ پائے جاتے ہیں. ایک فرد کی حیثیت سے میں اس کرۂ ارض پہ جی رہا ہوں تو میں ایک دن میں 500 لیٹر آکسیجن کنزیوم کر رہا ہوں. یہ جو 500 لیٹر آکسیجن کنزیوم کر رہا ہوں، یہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ ان لمیٹڈ آکسیجن کی سپلائی موجود ہے، اس میں سے کنزیوم کر رہا ہوں اور وہ جو کبھی ختم نہیں ہونی، کوئی انفینٹ سپلائی نہیں ہے. اٹ از بینگ کنٹینیوسلی پروڈیوسڈ. وہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس آکسیجن کی، وہ میں نہیں کر رہا، میں تو صرف اس کو کنزیوم کر رہا ہوں، میں اس کو صرف ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ تقریباً ایک اور اندازے کے مطابق 117 بلین 117 ارب لوگ جو ہیں اس دنیا میں یہ آکسیجن کنزیوم کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ آکسیجن کی سپلائی اصل میں جس طرح سے پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ساری کریچرز ہیں جو میرے آس پاس ہیں. یعنی ان کے ذریعے سے، یہ پیڑ ہیں، یہ سمندر کے اندر سے ہم کو 25% آف آکسیجن ریکوائرڈ ان دس ورلڈ از پروڈیوسڈ بائی دی اوشنز. ہم اس سارے سسٹم کے اندر جو جی رہے ہیں، تو یہ معلوم ہو جائے مجھے کہ میں اصل میں زندہ ہوں کیونکہ مجھے زندہ رکھا گیا ہے، اور اس زندگی کے لیے مجھے ایک پورے سسٹم میں ڈالا گیا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو میری ریکوائرمنٹ ہیں وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں. میں جس وقت اس کو صرف اس پہلو سے بھی دیکھوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یعنی میں ایک کریچر ہوں. I did not create myself. یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کریٹ نہیں کیا. میں ایک پروسیس سے زندگی کے پروڈیوس ہوا ہوں. وہ پروسیس بھی خود بتا رہا ہے کہ ایک کوئی پروسیس دینے والا ہے جس نے یہ پروسیس، ایک سسٹم ہے نا، سسٹم کے اندر جب ایک چیز کو دیکھا جائے گا تو وہ سسٹم یہ بتاتا ہے اپنے وجود سے کہ یہ بنا ہوا سسٹم ہے. یعنی اٹ ہیز بین کریٹڈ. اب وہ کریٹڈ کے لیے جس وقت آپ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ کریٹڈ سسٹم ہے، تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس کو کریٹ کرنے والا کوئی سسٹم کے باہر ہے، یہ سسٹم خود کریٹ کر رہا ہے. رائٹ. یعنی اگر سسٹم خود کریٹ کر رہے تو اچانک ایک جگہ پہ ہم پہنچے ہیں جدھر کی زندگی شروع ہو گئی ہے. زندگی بھی شروع ہو گئی، اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ زندگی کی تو مختلف کیٹیگریز ہیں نا، جیسے پیڑ بھی زندہ ہے، ایک جانور بھی زندہ ہے. زندگی کریٹ ہو گئی ہے، آپ نے میٹر میں زندگی ڈال دی ہے.
یہ بھی کیا ایک سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. کیا میٹر میں زندگی پڑھ سکتی ہے خود سے, آٹومیٹکلی پڑھ سکتی ہے. اچھا پھر اس زندگی کی ایک فارم ایسی ہے کہ جس میں بڑی ہائی لیول کی کانشیسنس بھی ہے, یعنی وہ اپنے بارے میں وہ اتنا کانشیس ہے کہ وہ اپنی سوچ کے بارے میں بھی کانشیس ہے. اگر وہ چاہے تو وہ اپنی سوچ کے بارے میں بھی کانشیس ہو سکتا ہے, اپنے اندر اٹھنے والے جذبات کے بارے میں بھی کانشیس ہو سکتا ہے. یہ لائف فارمز کی مختلف صورتیں ہیں جو وجود میں آئی ہیں. اچھا یہ جو ہائیسٹ فارم آف لائف ہے, اس کے بارے میں ہمیں ایک اور چیز ہی معلوم ہے, وہ یہ کہ وہ اس ایکالوجی کو, اس زندگی میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا, وہ صرف اصل میں بینیفیشری ہے اس زندگی کا. وہ جو کچھ اس ایکالوجی میں اس کا رول ہے وہ تو ڈسٹرکشن کا ہے, یعنی وہ اس ایکالوجی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کیسے کر رہا ہے وہ, یعنی اس نے اصل میں وہ رولز دریافت کیے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس سے بینیفٹ کر سکتا ہے. آپ جس وقت اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اصل میں وہ رولز آف کمبسٹن ہے, جو رولز آف موبلٹی ہیں, جو کہ آپ نے دنیا سے اخذ کر کے تو یہ گاڑی کریٹ کر لی ہے. یعنی کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہو سکتی ہیں. وہ رولز اگر کوئی ہیں تو جن کو آپ نے ڈسکور کیا نا, اگر وہ رولز نہیں ہیں, سب کچھ رینڈم ہے, تو یہ رولز کدھر سے آ گئے ہیں. یعنی یہ جب میں اس کو صرف محض اس نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کا اندازہ تو عقلاً ہو جاتا ہے. یہ مذہب ابھی کہیں سے شروع نہیں ہوا. یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ ایک کریٹر جو ہے وہ تو اصل میں محض اس بات سے پیدا ہو جاتا ہے, جو ایک عقلی مقدمہ ہے کہ اگر کوئی افیکٹ ہے تو افیکٹر بھی ہونا چاہیے, اگر اثر ہے تو مؤثر ہونا چاہیے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ تو ایک عقلی مقدمہ ہے, لاجک ہے, یہ تو لاجک ہے نا. یعنی یہ بات کہ آپ نے اگر آغاز کیا, آپ نے یہ ڈسکور کیا کہ زندگی ایک بگ بینگ سے شروع ہوئی تھی, یہ دیکھا تھا کہ کسی نے بگ بینگ, ہاؤ ڈڈ وی ارائیو ایٹ دیٹ. یہ ہمارے عقلی مقدمات ہے جس سے کہ ہم ادھر تک پہنچتے ہیں. ہم نے ان آثار کو دیکھا ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ادھر سے شروع ہوا تھا. ہم نے اس کو ایز اے فیکٹ مان لیا, حالانکہ دیکھا کسی نے نہیں ہے, کوئی آبزرو نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اس طرح ایوالو کی ہے. وہ کس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی ایوالو کی ہے, اس کے کچھ آثار ہیں جن کو اسٹڈی کرتا ہوں, اس سے نتائج اخذ کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ زندگی جو ہے وہ اپنی کچھ نیچرل لاز کے تابع ہے, تو نیچرل لاز کدھر سے آ گئے ہیں؟ آپ سے آپ وجود میں آ گئے ہیں. یعنی کیا یہ ختم ہو جائیں گے ایک دن آپ سے آپ, یا یہ کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اس جگہ پر وہ نیچرل لا اپلائی کرتا ہے, اس جگہ پر نہیں کیا اس نے اپلائی. یعنی وی کین سی دیٹ دیز لاز آر پریڈکٹیبل ان نیچر. ہم اتنی اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کی بیسس پر آپ جیسے لوگ ہوائی جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس وقت بادلوں کی اس طرح کی شیپ ہوتی ہے تو وہ ڈینجرس ہے, اس میں نہیں انٹر ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ہمیں وی ہیو ٹو سیک اے پاتھ اراؤنڈ دیم. ٹھیک ہے نا جی. یہ کس بیسس پر کرتے ہیں آپ؟ دس از آن دا بیسس آف دا پریڈکٹیبلٹی آف دا نیچرل لاز. لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم ایکسپیرینس کے بیس پہ کرتے ہیں. نہیں, ایکسپیرینس کی بیس پر آپ نے اصل میں کیا کیا, ایک چیز کو ایکسپیرینس کیا اور اس کے نتیجے میں آپ نے اس کو جنرلائز کیا کہ اچھا اس طرح کے جو بادل ہوتے ہیں دے آر ڈینجرس, وی شوڈ ناٹ انٹر دیم. یہ جو ایکسپیرینس ہے اس میں آپ نے انڈکٹیو میتھڈ اختیار کیا نا, کہ میں ایک چیز دو چیزیں میں نے دیکھی ایکسپیرینس میں اور پھر میں نے اس کو جنرلائز کیا, یا آپ نے جنرلائز چیزوں سے ڈیڈکشن کی ہے. جو بھی آپ نے میتھڈ اڈاپٹ کیا ہے وہ بیسیکلی یہ چیز بتا رہا ہے کہ وی ہیو سرٹن لاز. آپ نے سارے لوگوں کے سینے چیر کے نہیں دیکھا کہ ان کے اندر کی بایولوجی کیا ہے, آپ نے دو چیزیں دیکھی ہیں اور اس کے بعد اس کو جنرلائز کر دیے. کس بیسس پر؟ اگر زندگی محض رینڈملی ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ میرے سینے میں ہوں. ٹھیک ہے, تو میں ایک عام مسلمان ایک زندگی گزار رہا ہوں, ویسٹ میں رہ رہا ہوں یا پاکستان میں رہ رہا ہوں, تو میں تو اپنے مسائل میں اتنا پھنسا ہوتا ہوں کہ مجھے تو مطلب ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہیں انہیں کو سامنا کرنا, تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں بیٹھوں اور اتنا کانٹمپلیٹ کروں. بالکل پاسبل ہے, بالکل پاسبل. تو پھر میرے لیے کیا کوئی آسان طریقہ ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی اس دنیا میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم وی ہیو ناٹ یٹ ریچڈ مسلمان. ٹھیک ہے جی, وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ انسان. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے اس کو, اب آپ یہ فرما رہے ہیں, جو میں آپ کا سوال سمجھا ہوں وہ یہ کہ انسان کے پاس اتنی مہلت نہیں, اتنی فرصت نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے. نہیں, انسان کو زندگی میں وہ تجربات ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں یہ سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں یہ تجربات ہوتے ہیں کہ اس کو یہ سوال پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس کو اوائڈ کرنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس پہ غور کر لیتے ہیں. ایک قسم کا بلاکیج ہو جاتا ہے آپ کے ذہن میں, کیا آپ جانا ہی نہیں چاہتے وہاں پہ, یا پھر آپ
پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں. میں نے جس طرح پچھلے سیشن میں آپ سے گزارش کی تھی کہ زندگی میں کلوزرز نہیں ہیں، یہ جو کلوزرز کا نہ ہونا ہے یہ بھی خود زندگی کے بارے میں سوال پیدا کرنا ہونا چاہیے نا اس میں. یعنی یہ بات کہ میں ایک پوری جدوجہد، ایک پوری محنت، ایک پوری سنسیئرٹی کے ساتھ ایک کام کرتا ہوں لیکن اس کے نتائج نہیں نکلتے، اور کئی دفعہ سرنڈپٹس ڈسکوریز ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں دنیا میری بدل جاتی ہے. یعنی یہ جو ساری چیز ہے کہ میری ایفرٹ کا اور میرے ریزلٹس کا کوئی آپس میں کوہیرنس نہیں ہے، کوئی کوریلیشن نہیں ہے. ایفرٹ زیادہ ہونے سے لازماً نتیجہ بہتر نکل آئے گا. اس کے بارے میں ایٹ این انڈیویجول لیول یہ نہیں کہہ سکتا، پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے اس میں. یعنی جدھر جو نیچرل لاز ہیں اس کے وہ الٹیمیٹ لیول پہ پریڈکٹیبل ہیں جس پر ہم اپنی جانیں ایٹ سٹیک لگا دیتے ہیں، لیکن جو مورل ایسپیکٹ ہے زندگی کا اس میں پریڈکٹیبلٹی کی اتنی کمی ہے کہ آپ ایک ہی چیز 2 دفعہ کر کے دیکھیں، ایک دفعہ سچ بول کے دیکھیں اپریسیشن مل جائے گی، اور دوسری دفعہ سچ بول کے دیکھیں پھانسی لگ جائے گی. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے زندگی کا جس میں کہ مورل، یوں سمجھ لیں کہ مورل پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے اس کی، یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں کمپلیشن نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کلوجر نہیں ہے. یہ سوال پیدا ہونے چاہیے نا اس کے نتیجے میں. کچھ لوگوں کی زندگیوں میں ایسے جھٹکے آ جاتے ہیں، اور ہر زندگی میں وہ آ جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ سوال پیدا ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ اوائڈ کر جائیں گے اس کے بارے میں، کچھ ایک طرف کو چلے جائیں گے، کچھ دوسری طرف کو چلے جائے گی. اب دوسرے on the other side of the spectrum ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایتھیسٹ کمیونٹی ہے یا جو سائنٹسٹ کمیونٹی ہے، جو مطلب سیکولر لوگ ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایلیکوینٹ بھی ہو رہے ہیں، ان کے آرگومنٹس بھی بہت زیادہ امپریسو ہیں، اور عام لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا پرانی باتیں آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس صورت میں اب اگلا جو زمانہ آ رہا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ الحاد کا زمانہ آ رہا ہے، اور ہم اپنے لیے اور آنے والے ہماری جن جنریشنز ہیں ان کے لیے اس کوئی ٹیکنیکس ہیں کہ ہم اپلائی کر سکیں اور اس کو اسٹل ریلیونٹ رکھ سکیں. بچوں کے بارے میں ہم پھر بعد میں سیپریٹلی بات کریں گے، لیکن ایز اے کامن مین میں اب آج کیا کر سکتا ہوں؟ ہم کس بیسس پر مثال کے طور پر سائنس کو لے کر آگے چل رہے ہیں، یہ چیز خود بتا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ پریڈکٹیبل لاز ہیں. وہ جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیری ہے یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آپ انکار کر دیں نا. مذہب، میں تو ابھی مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عقلی طور پر ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس میں جس طرح سے ہم سائنٹیفک انفرنسز ڈرا کرتے ہیں، ہم نے ایک پوری کی پوری ایک فیلڈ ایجاد کر لی جس کو ہم کہتے ہیں کوانٹم فزکس یا کوانٹم تھیری. کوانٹم یا یہ جس چیز کے بارے میں اسٹڈی کرتی ہے اس کو کوانٹا کہتے ہیں. کوانٹا از اے منسکیول پارٹ آف این ایٹم، اس کا بھی چھوٹا حصہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو کوانٹا کہا جاتا ہے، اور وہ اس کی اسٹڈی ہے. آج تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں ساری تھیری، اسی لیے اس کو کوانٹم فزکس کو کوانٹم تھیری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آن واٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ از رانگ. یہ اصل میں یہ انسان کی جو خوبصورتی اور انسان کی جو باقی لیونگ تھنگز ہیں ان سے جو چیز ان کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان محض چیزوں کو دیکھ کر علم حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ انفرنسز کے نتیجے میں بھی حاصل کرتا ہے. انفرنس سے کیا مراد؟ انفرنس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کے پیچھے موجود کسی فینومینا کو تک پہنچنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں، عقلی طور پر دریافت کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں. یعنی سیب گرتا ہے، ادھر سے ہم بات شروع کرتے ہیں اور ادھر تک پہنچتے ہیں کہ there is a force called gravity which pulls things towards higher bigger masses. یہ جو بگر ماس کی طرف چیزوں کا پل ہے، اس کی ہم نے ایک پوری چیز دریافت کی ہے. وہ ایگزسٹ تو شروع سے کرتی ہے لیکن نیوٹن نے آ کر اس کو ایک ورڈ دے دیا، اس کے نتیجے میں وہ یہ کیا چیز ہے انسان کی، یہ انسان کے وہ امتیاز ہے نا جو اس دنیا میں باقی کریچر سے اس کو حاصل ہے. دیکھنے کو تو ایک کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ چیزیں گرتی ہیں، اس کو آپ بال پھینکیں گے تو اٹ کین ایون کیچ دیٹ بال. اس کے اندر اتنی عقل تو ہے کہ وہ چیزیں، بٹ اس کو وہ تھیری ڈرائیو نہیں کر سکتا. یہ جو پیچھے موجود ہے چیز یہ ڈرائیو نہیں کر سکتا. یہ انسان کا امتیاز ہے. اسی امتیاز کی وجہ سے انسان اس موجود کے پیچھے جو کریچرز ہے یا جو کریٹر ہے اس تک پہنچنے کی ابیلٹی رکھتا ہے، پوٹینشل رکھتا ہے، لیکن وہ اس پوٹینشل کو نہ استعمال کرنا چاہے نہ کرے. تو یعنی یہ بات کہ میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری ساری کی ساری ڈسکوریز اسی پرنسپل پر بیسڈ ہیں جس پرنسپل پر انسان خدا تک پہنچتا ہے. یہ میں اس چیز کے بارے میں کہ اس دنیا کے اندر کس طریقے پر چیزیں ایوالو کی ہیں
میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں ایک حکمت انوالوڈ ہوگی. مجھے اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کا انکار کر دیتا ہوں کہ خدا ہو سکتا ہے. یعنی یہ بات کہ مجھے آج سمجھ میں نہیں آئی ایک چیز تو میں اس کا انکار کر دوں. ایک اچھا علمی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے بارے میں کویسچن مارک لگا کر اس کو ایک ڈسکوری کی جگہ پر رکھوں, اس کو ایک ایکسپلوریشن کا موضوع بنائے رکھوں. وہ تو پھر میرے اندر یہ چیز ہونی چاہیے, یہ آپ کے اندر ہی ہونی چاہیے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انسان کے فرداً ہر آدمی کا مسئلہ ہے. وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کو اس سے کوئی اٹ گیوز میک سینس ٹو دیٹ پرسن تو مانے اس کو. اس کے بعد ایکسٹرنلی مذہب نے آ کر اس کو سپورٹ کر دیا. اچھا, وہ کس طرح سے کیا؟ جس وقت میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ کتنے شاندار سسٹم سے بنی ہوئی ہے, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر میں ایک ایسی چیز کہ جو دنیا کی کوئی خدمت نہیں کر رہا اور جس کی خدمت میں ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, ایک ایسی ہستی کے طور پر اس دنیا میں جی رہا ہوں, اور جی اس طرح سے رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں میری جینے میں کنٹریبیوٹ کریں گی تو جی پاؤں گا, ورنہ جی بھی نہیں پاؤں گا. یہ وہ سسٹم ہے. اس کے نتیجے میں اس کی پرفیکشن کو دیکھتا ہوں, اور وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ تم فرج البصر حل تری من فطور, ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ تم کوئی اس میں رکھنا نہیں دیکھ سکو گے, جو کچھ تمہیں آس پاس تم کائنات کے اندر جو شاندار نظام ہے اس میں کوئی رکھنا نہیں دیکھ سکو گے. اس سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں خدا تک پہنچ جاتا. مذہب آ کر ان چیزوں کا جواب دیتا ہے کہ جن کے بارے میں جب میں خدا تک نہیں پہنچ پاتا, یا میں جب خدا تک پہنچ جاتا ہوں اور پھر میرے دل میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے. مثال کے طور پر ایک ظالم جو ہے اس کے ہاتھوں میں ایک مظلوم کیوں تنگ ہو رہا ہے, اس نے یہ گنجائش کیوں رکھی ہوئی ہے. آج کل تو یہ سوال اٹھ رہا ہے نا فلسطین کے حوالے سے بہت زیادہ, بہت دنیا میں ہسٹری میں بارہا اٹھا ہے یہ سوال, ٹھیک ہے نا جی. یا یہ بات کہ میری محنت اور میری خواہشات اور جو میری تمنائیں ہیں اس کا جواب کدھر ہے. Why is it that my efforts do not produce results? Why is it that sometimes I have no efforts but I'm given without any effort, you know? یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس ایسپیکٹ کا جواب ہے جو مذہب ہمیں دیتا ہے. یعنی مذہب خدا کی یا ایک کریٹر کی ڈسکوری کے لیے نہیں ہے. کریٹر کی ڈسکوری تو انسان اپنی عقل سے کر لیتا ہے. وہ کریٹر کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اور کریٹر کا اس دنیا کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے, اس دنیا کی زندگی کی نیچر کیا ہے, اور اس دنیا کی زندگی میں ہم نے کیسا ہونا ہے, اس کا جواب ہے مذہب میں. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مناظرے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جو ایتھسٹ ہیں یا جو نہ ماننے والے ہیں ورسز پیپل آف فیتھ لائک ٹو ڈو ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشنز. مناظرہ جب ہوتا ہے تو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں, کہ میرا خیال ہے کہ لرننگ جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. اس میں زیادہ ہم ایک دوسرے کو ریبٹل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ اس نے ایک آرگیومنٹ دیا ہے, اس کو میں ریبٹ کر کے تو اس کو گرا سکوں. تو اس صورت میں صحیح طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم فیس کر رہے ہیں وہ بہت ایلیکوینٹ آرگیومنٹس, تو کس طرح سے ہم پھر اس ڈسکشن میں انگیج کریں کہ وہ امپیکٹفل ہو. دیکھیں, جب آپ مذہب کی طرف سے اپروچ کرتے ہیں چیزوں کو, جب آپ ایک خالق تک پہنچ جاتے ہیں تو تھنگز میک سینس. میں اس وقت یہ تو نہیں کہہ سکتا, ابھی یہ موقع نہیں ہے اس چیز کو بتانے کا کہ زندگی کا وہ جو ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ فیتھ کا لینس جو ہے جو آپ زندگی میں پیدا کرتے ہیں, تو اصل میں ایوری تھنگ کین بی ایکسپلینڈ ان دیٹ فیتھ, لینس آف فیتھ. آپ ایک آلٹرنیٹیو لینس دینا چاہ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایتھیسٹک جو پیراڈائم ہے وہ اگر تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اصل میں زندگی کی جو سینس مذہب نے بنائی تھی اس کے برعکس یہ سینس زیادہ بہتر ہے, تو ظاہر ہے کہ کنسیڈریبل بات ہے پھر بہت. لیکن اگر وہ کہہ رہے کہ نہیں وہ چیزیں تو میرے پاس نہیں ہیں, لیکن تم جو ایک بیسک ٹینٹ آف فیتھ مان رہے ہو اس کے نتیجے میں اصل میں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے اس کے لیے. تو میرے خیال میں اصل میں سائنٹیفک ایویڈنس جس چیز کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے سیٹسفیکٹری نہ ہو, اینڈ یو پرابلی وڈ, اگر یہ آخرت اور یہ لینس جس کو میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ ہوئی بھی تو ظاہر ہے کہ اٹ ڈز ناٹ کنسرن مائی ایتھیسٹ بردرز. بٹ دا تھنگ از دیٹ میرے لیے تو یہ بڑی سیٹسفیکشن کی بات ہے کہ اف دے آر آنیسٹ ان دیئر انڈیورز so they will have an excuse for that. Right. But for me, the more important thing is then you should give me another purpose of this whole existence. Right. میرے پاس اور کوئی پرپز ملتا نہیں ہے مجھے. یعنی میری زندگی میں یہ جو کلوجرز جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ نان ایگزسٹنٹ ہیں اس دنیا میں,
مجھے ہوپ ملتی ہے آخرت سے، اور اگر آپ کے خیال میں یہ ہوپ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ مانیں. میرے لیے تو وہ ہوپ بہت ضروری ہے جی. It helps me continue with life. It gives me the desire to keep on doing the best that I can. If you don't need that desire, I don't have a problem with that. لیکن مناظرانہ جو چیزیں ہیں وہ اصل میں they are never a door to learning. دیکھیے مناظرے کے 2-3 ایسپیکٹس ہیں. میں اور آپ اگر مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، ہم بیٹھ کر اس کے اوپر ہو سکتا ہے بہت زیادہ ڈبیٹ بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن وائی ڈو وی نیڈ ٹو ریکارڈ اٹ اینڈ پٹ اٹ آن دا پبلک چینلز؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بیکاز وی وانٹ ٹو، وہ بجائے اس کے کہ علم حاصل کرنے کا موقع بن جائے یا پوٹینشلی وہ ایک دوسرے کے اندر بہتری ڈیولپ کرنے کا موقع بن جائے، وہ ہمارے لیے ون لوز سچویشن کے طور پر ہم پبلک میں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. I do not think that knowledge or learning should ever be made a win-lose thing. اس کو کبھی بھی نہیں بننا چاہیے. اور یہ ون لوز کا جو کانسیپٹ ہے جب لرننگ میں آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں لرننگ کی جو آنےسٹ اسپرٹ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. جی جی، یعنی وہ دونوں ہی طرف خراب ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہی خراب ہوتی ہے، آئی بلیو دونوں ہی طرف خراب ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کی جو ورک شاپ ہے اس میں آپ نے بہت کام اس پہ کیا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ ڈبیٹ بھی کر رہے ہیں یا انگیج کریں کانورسیشنز میں، تو اس کے پرنسپلز کیا ہونے چاہیے، اس کے کوئی گائیڈ لائنس کیا ہونی چاہیے. تو آئی گیس اگر وہ ہم لے کر آئیں اور ان کو اپلائی کرنا شروع کریں، وہ کسی اور پروگرام میں ہم اس پہ اور بات کریں گے بالکل، تو وہ ہمیں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے ایسے مواقع میں. لیکن اس میں بیسیکلی ڈبیٹ تو ہے ہی نہیں جی جی، ڈبیٹ تو اصل میں ایک نوعیت کی کانورسیشن ہے کہ جس کا مقصد اصل میں جیتنا ہوتا ہے. یو نیور انٹر اے ڈبیٹ ٹو لوز. رائٹ. دیکھیے میں غلط ہو گیا، لرننگ کی کانورسیشنز یہ ہیں کہ میں غلط ہو گیا تو بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یعنی when I understand that I am wrong, I become better because I have learned something new. Right. When you are into a debate, تو اصل میں when you are wrong, you lose. Losing nobody wants to. Nobody wants to be on the losing end. Right. اگر یہ بات میں اور آپ مانتے ہیں تو پھر لرننگ کے پلیٹ فارمز میں سے ایک پلیٹ فارم ڈبیٹ نہیں ہے. یعنی ڈبیٹ از اے باؤٹ، جس طرح باکسنگ باؤٹس ہوتے ہیں. یو کین بی ٹو ویری ڈیسنٹ باکسرز. مثال کے طور پر آج جب ہم دیکھتے ہیں تو جارج فورمین جو ہے وہ محمد علی کے بارے میں بڑی محبت سے بات کرتا ہے. یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے بڑے اچھے دوست بن جاتے ہیں، یہ سب کچھ بڑے بڑے اچھے لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن اس میدان میں جس وقت اترتے ہیں تو اس وقت ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی باکسنگ سٹائل کو سمجھنا ہے. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو مارنا ہے اور ہرانا ہے. باؤٹ کبھی بھی لرننگ کے میدان میں نہیں آنی چاہیے. It should never be that. اچھا، اس کو تھوڑا ذرا آگے لے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے بچے ہیں اس سوسائٹی میں گرو کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی گرو کر رہے ہیں، اور یہی مسائل جو کہ اب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں ایتھیزم ورسز فیتھ کے، یہ جو بچے ہیں ان کو اب ہم بہتر طریقے سے کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجیز سمجھنے کی، وہ انفر کرنے کی، وہ ابھی سے ہی ڈیولپ کریں، چھوٹی عمر سے ڈیولپ کریں، تاکہ آگے جا کے جب یہ بڑے مسائل ان کے سامنے آئیں تو وہ ان کا مقابلہ ٹھیک سے کر سکیں. آپ کے نزدیک کوئی کانکریٹ باتیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں اپنے بچوں سے سوالات ایسے کر سکتا ہوں جس سے ان کی مدد ملے ان کو؟ دیکھیے اب بچے جو ہیں اب اپنے ٹیلی فونز کو دیکھتے ہیں، اپنے کمپیوٹرز کو دیکھتے ہیں، اپنے آئی پیڈز کو دیکھتے ہیں. ان کو اس طرف مائل کریں کہ یہ جو آئی پیڈ چل رہا ہے اس کے پیچھے ایک پروگرامڈ سسٹم ہے. اگر پروگرامڈ سسٹم ہے تو کوئی پروگرامر بھی ہے. یعنی اٹ از ناٹ سم تھنگ جو رینڈملی چیزیں اکٹھی ہو کر تو اس طرح سے ورکنگ شروع کر دیتی ہیں. چیزیں تھنگز آر کریٹڈ. اسی طریقے پر اس دنیا کا نظام جو ہے، اگر آپ اس کو ایک آئی پیڈ یا ایک کمپیوٹر ہی کی ایک بڑی میکرو اسکیل پر اس چیز کی ایکسپلینیشن بچوں کو دے سکیں تو بہت بڑی علامت ہے اسی طرح سے پہنچانے کی کہ پیچھے اس کے کوئی پروگرامر ہے. یعنی آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ود آور چلڈرن از ٹو شو دیم دا سائنس، کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بہت توجہ دلائی ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی جو سائنٹیفک، جس کو میں کہہ رہا ہوں، جو انڈیور ہے، وہ تو بیسیکلی یہی ہے نا کہ انسان ان چیزوں کو کہ جو دکھتی ہیں ان کے پیچھے پہنچے. یعنی
آپ بچوں کو مثال کے طور پر یلو سٹون پارک کے اندر جو ولوز کا ہونا تھا اور نہ ہونا تھا اور پھر اس کو انٹروڈیوس کرانا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی ایک پوری ایکالوجی کو برباد کر دیا صرف ایک ایسپیکٹ سے. جب انسان سوچنے لگتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ ولوز تو ایک ناکارہ چیز ہے نا، مطلب اس کے تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اور میری زندگی کے لیے نقصان دہ بھی ہے، تو آئی ہیو ٹو سیو مائی سیلف، ٹو سیو مائی چلڈرن، ٹو سیو مائی پیپل. مجھے ولوز کو یہاں سے ختم کر دینا چاہیے. وہ میں ختم کر دیتا ہوں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری ایکالوجی جو ہے یلو سٹون پارک کی وہ برباد ہونی شروع ہو جاتی ہے. اینڈ ان ڈیو ٹائم مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ولوز جو تھے اس کی وجہ سے شاید یہ پرابلم ہو رہی ہے. اچھا، وہ میں نے ولوز واپس انٹروڈیوس کراتا ہوں اور وہ واپس انٹروڈیوس کرانے کے نتیجے میں بہت سارے جاندار جو تھے ان کو وہ مارتا ہے، لیکن ان کے مارنے کے نتیجے میں بہت ساری ایکالوجی جو ہے وہ واپس فلرش کرنے لگ پڑتی ہے. یعنی یہ کیا خوبصورت نظام ہے اس کا، وہ کیا خوبصورت بیلنس ہے. آپ بچوں کو اس کو دکھائیں، آپ بچوں کو. لیکن بچہ یا میں ہوں، میں اس سے کس طرح سے چینج ہو رہا ہوں، یا مجھے وہ کس طرح امپیکٹ کر رہا ہے. ایک ٹائیگر ہے جا کے وہ ہرن کو کھا لیتا ہے، تو اس کا میرے اوپر کیا افیکٹ ہے؟ وہ تو نیچر میں ہو رہا ہے، مر رہے ہیں لوگ، وہ مطلب جانور. ایبسلیوٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی وہ جو ٹائیگر ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس نے ہرن کو اٹیک کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ایٹروشس قسم کی چیز ہے، یہ بہت گروسم قسم کا سین ہے، اس کو ختم ہی ہو جانا چاہیے زندگی سے. یہ جو ظالم قسم کے جانور ہیں ان کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے. تو کچھ ہی عرصے میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ پیڑ، ہریالی، یہ سب چیزیں جو ہیں ایسی ختم ہوئیں کہ اس کے نتیجے میں میرے لیے جو آکسیجن چاہیے تھی زندہ رہنے کے لیے وہ ختم ہونی شروع ہو گئی. نہیں تو وہ ہرن کے مرنے سے پیڑ کیسے ختم ہو گئے؟ نہیں دیکھیے، ہرن کی بھی تو ایک بیلنس ہے نا جس کو اس نے رکھنا ہے. اگر ہرن زیادہ ہو جائے گا تو وہ ساری گھاس کھا جائے گا. اچھا جی. یعنی ساری ہریالی ختم کر دے گا. یہ جو بیلنس ہے، یہ جو شاندار قسم کا ایک بیلنس ہے جس کی طرف یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے نتیجے میں زندگی ایگزسٹ کر پا رہی ہے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ ساری بات جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ بالکل پرپز لیس ہے. اگر آپ کو اس میں اطمینان ہے تو ٹھیک ہے. میرے خیال میں تو یہ اتنا شاندار بیلنس ہے جو اصل میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنی زندگیوں کا وہ جو مورل بیلنس ہے اس کو بھی کم پہ کم وہ کمپلیشن ہونی چاہیے. اور جب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مذہب اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ ہوگی. یعنی وہ پروردگار، وہ کائنات کا مالک، وہ خدا کہ جس نے، وہ کریٹر کہ جس نے یہ شاندار بیلنس اتنی انٹریکیسیز کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے کہ جو مائکروسکوپک لیول پہ بھی آج تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ایسی سپیشیز، وہ لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقریباً کچھ بلین سپیشیز کو تو جانتے ہیں، کچھ ملین سپیشیز کو تو جانتے ہیں، لیکن موسٹ پرابلی شاید کچھ ٹریلین سپیشیز کے قریب موجود ہیں جو اس دنیا میں ایک دوسرے کی کنٹریبیوشن، ایک دوسرے کی فوڈ چین کے نتیجے میں یہ بیلنس کریٹ کر رہی ہیں. یعنی کچھ چیزیں صرف اس لیے ایگزسٹ کرتی ہیں کہ مثال کے طور پہ تاکہ مچھر ایگزسٹ کر سکے. رائٹ. ٹھیک ہے جی. اور مچھر اس لیے ایگزسٹ کرتا ہے تاکہ مچھلی ایگزسٹ کر سکے. پانی کا بیلنس آپ دیکھیں، پانی ایک، یہ ظاہر ہے کہ پانی از اے لائف جنریٹنگ تھنگ. آئی مین ایک ایسی شاندار چیز کہ جس کو کہ ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر ہم چند دنوں سے زیادہ جی نہیں سکتے. اور پانی ایک ایسی ایکسیپشن ہے کہ جو ہمارے نون کمپاؤنڈز میں یا نون ایلیمنٹس میں ہارڈلی کسی جگہ 3-4-5 چیزیں ہیں جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. یعنی وہ چیزیں آپ نے بچپن سے یاد ہوگا نا، وہ سبق جو پڑھا تھا کہ میٹر جو ہے اس کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو ہیٹ کیا جائے تو ایکسپینڈ ہوتا ہے اور جب اس کو کول ڈاؤن کیا جائے تو وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. یہ جو کانٹریکشن ہے میٹر کی، اس کے نتیجے میں وہ سالڈیفائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سالڈ کیونکہ وہ کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے، اتنا لیکوڈ جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو کے اتنا سا رہ جاتا ہے تو وہ اصل میں بھاری ہو جاتا ہے. اور بھاری چیز جو ہے وہ ہلکی چیز میں نیچے بیٹھتی ہے. پانی وہ ایک ایکسیپشن ہے کہ جو جب فریزنگ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے اور سالڈیفائی ہوتا ہے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اور اس ہلکا ہونے کے نتیجے میں سمندر میں زندگی ایگزسٹ کر پاتی ہے. آپ اس کو دیکھیے، یعنی اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی جو زندگی ہے سمندر کی وہ ختم نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں وہ جو جس کو آپ کنویئر بیلٹ کہتے ہیں پانی کی، کہ جو ایکویٹر کے ایریاز ہیں ادھر ٹھنڈا پانی اور جو پولز کے ایریاز ہیں ادھر گرم پانی پہنچانے کا باعث اور زندگی کی سسٹیننس کا باعث. رائٹ. یعنی جب اس پورے سسٹم کو آپ نکال کے اور اس کو سمجھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں تو اصل میں اٹ بیکمز ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سسٹم آن اٹس اون نہیں چل رہا. اتنی ڈیپ وزڈم ہے اس سسٹم میں کہ اس کے پیچھے ہمیں ایک وائز کریٹر ماننا پڑتا ہے. یعنی ماننا چاہیے. عقل کا تقاضا یہ ہے. ماننا پڑتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ انسان کو آزادی حاصل ہے، وہ چاہے تو انکار کر دے. اب یہ تو ہے جو ہمارے اس کی فزیکل حیثیت ہے.
ٹھیک. اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں نہ آ رہی ہوں ان کے بارے میں، یعنی یقین کیجئے یہ جو چیزیں میں آپ سے بیان کی ہیں میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ زندگی کا یہ بیلنس ہے. ظاہر ہے کہ جس وقت انسان نے یہ کوئی 19ویں صدی کے اینڈ کی بات ہے کہ جس وقت یلو سٹون سے ہم نے ولفز ختم کر دیے، اس وقت آپ کا کیا خیال تھا، کہ کیا خیال ہے، یعنی لیٹس ٹرائی ٹو انفر، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو ایک ڈیٹا ہے جو میں نے آپ سے 1870-80 کی بات ہے یہ، کہ جس میں ہم نے ولفز ختم کر دیے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں. جب ختم کیے تھے تو کیا ہمیں پتا تھا کہ یہ ولفز جو ہے جو ہمارے لیے اتنی خطرناک چیز ہے، وہ اصل میں اس پوری کے پورے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور اس کا نظام خراب برباد ہو جائے گا اگر میں نے اس کو نکالا؟ تو کیا یہ جانتے بوجھتے میں نے کیا ہوگا؟ آبویسلی میں نہیں جانتا تھا. جب میں نے کیا تو مجھے پتا چلا. تو انسان اس وقت اتنی عقل نہیں رکھتا تھا، اس تجربے نے یہ عقل دے دی. جی جی. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں عقل کل ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ میں نے ایکسپلین کر دیا. رائٹ. نہیں، انسان تھوڑا سی 2 کروٹیں لے گا پک اور یہ پتا چلے گا کہ نہیں، اتنی عقل بھی نہیں تھی ابھی ہمارے جو پاس. کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے وہ بہت ساری وہ کھول رہی ہیں باتیں جو نہیں معلوم تھی، جس کے اوپر بنا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی ایگزیکٹلی. تو اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ جس طرح ہماری ایکسپوجر بڑھے گا، اس کے نتیجے میں ایک مائنڈ وہ ہے جو کہہ رہے کہ سب کچھ میٹر ہے. فائن، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک مائنڈ وہ ہے جو کہہ رہے کہ یہ سب کچھ ایک شاندار سسٹم ہے جس کے نتیجے میں میٹر میں زندگی دینے والا ہے کوئی. رائٹ. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو زندگی دی جا رہی ہے اس کی ایک اور سٹیج وہ کانشیسنس ہے، اس کے بعد کانشنس ہے. یعنی وہ کانشیسنس ہی پر صرف ختم نہیں ہو رہی بات، وہ کانشنس ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے. اس ساری چیز کو سامنے رکھ لیجئے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ڈیولپ کرنے کے بعد اٹ میکس لائف ویری پرپزفل، کہ جس وقت میں یہ مانتا ہوں کہ ایک رب ہے جس نے کہ ایک دنیا ایک مقصد سے بنائی ہے اور اس کے انجام تک اسے پہنچائے گا. آپ کے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. You can live a very satisfying and fulfilling life without that. I don't have a problem with that. مان لیں. بہت شکریہ موئی صاحب. آج کا ٹاپک ہم نے کافی ان ڈیپتھ دیکھا، بہت سارے ڈفرینٹ اینگلس سے ہم نے اس کو سوچا ہے اور سمجھا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی موئی صاحب کے ساتھ. اللہ حافظ.